السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی محفل ہے اور آپ رات کے اس پہر، رات کے اس وقت یہاں پر دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ اس کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ لوگوں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے، پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم نے دیکھ لینا تھا کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑ نے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے پھٹ جانا تھا۔ اس کلام کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو پہلے میں آپ کو آپ کی فضیلت سناتا ہوں کہ جو کسی مجلس میں، کسی محفل میں ذکر الہی سنانے کے لیے یا سننے کے لیے، ذکر الہی کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہم کتنے نصیبے والے، کتنے مقام والے، کتنے خوشبخت ہیں، کتنے بلند نصیب ہیں، کتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، اس محفل کی فضیلت میرے اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من قوم یذکرون اللہ الا حفت بہم الملائکہ وغاشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا کہ جب کوئی لوگ، علاقے کے لوگ، کالونی کے لوگ، شہر کے لوگ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، رب تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ قرآن رب کا بہترین ذکر ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ذکر کو، قرآن کو، نصیحت کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ یہاں پہ اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے قرہ سنانے آئے بیٹھے ہیں، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے اور کوئی مصر سے قرآن سنانے کے لیے آیا ہے، اور آپ بھی کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کسی نے دکان چھوڑی، ہوٹل چھوڑا، گھر چھوڑا، بچے چھوڑے، والدین چھوڑے، اپنے احباب چھوڑے، یار چھوڑے، کس مقصد کے خاطر کہ آپ یہاں پہ قرآن سننے آئے بیٹھے ہیں۔ فضیلت بھی سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لوگ جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، سب سے پہلا انعام کیا ہوتا ہے؟ حفت بہم الملائکہ، زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے کور کر لیتے ہیں۔ آپ یہاں پہ تنہا نہیں ہیں،
بلکہ یہاں سے لے کے نگینا مارکی سے لے کے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق آسمان تلک آپ کو رب کے نورانی ملائکہ نے ڈھانپ رکھا ہے. آپ حصار میں ہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں, اس محفل میں رب کے نورانی ملائکہ بھی بیٹھے ہیں. وغاشیتہم الرحمہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے, اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے وہاں پر کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے. وَنَزَرَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ ذکر اللہ کیا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, وہاں پہ سکینت نازل ہوتی ہے, سکون نازل ہوتا ہے, چین نازل ہوتا ہے, اضطراب ختم ہوتا ہے, بے-چینیاں ختم ہوتی ہیں, پریشانیاں ختم ہوتی ہیں, قلق ختم ہوتا ہے, دکھ مٹ جاتے ہیں, دل شاداب ہو جاتے ہیں. او وہ لوگوں جو سمجھتے ہو کہ دلوں کو تشفی ملتی ہے, گانے سن کے دلوں کو سکون ملتا ہے, قوالیاں سن کے, گانے سن کے, بیہودہ کلام سن کے, آج یہاں پہ اگر کوئی بیٹھا ہے وہ تجربہ کر کے لے جائے, آپ رات کے جس پہر تک یہاں پہ قرآن سنیں گے تو قسم خدا کی آپ کے دلوں کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کے کسی بھی مہنگے ترین ہوٹل میں یا پارک میں یا جنت میں نہیں ملتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو سکون کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں, مشروبات پیتے ہیں, ڈرنک کرتے ہیں کہ شراب پینے سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں, غم ہلکے ہو جاتے ہیں, وہ نسخہ لے جاؤ, لکھ کر لے جاؤ, تجربہ کر کے لے جاؤ. آج تجربہ کرو کہ رب کا کلام سننے سے دلوں کو کتنا سکون ملتا ہے. اور ایک بہت بڑا ایوارڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ مَنْ عِنْدَهُ, کہ جو لوگ ذکر اللہ سننے کے لیے کسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں, آ جاتے ہیں, اللہ رب العزت ان آنے والوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں میں فرماتے ہیں. میرا تذکرہ, آپ کا تذکرہ انشاءاللہ آج کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کہاں پہ ہو رہا ہے بولیے؟ اللہ کے فرشتوں میں ذکر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں میں ذکر فرما رہے ہیں, ہمیں یاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے پیارے بندے سب کچھ چھوڑ کے میرے قرآن کے لیے جمع ہوئے بیٹھے ہیں. یہ تو آپ کا مقام. میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. موضوع کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ قرآن کی محفل ہو, قرآن کی تلاوتیں ہوں, قرآن کو پڑھا جائے, قرآن کو سنا جائے, قرآن کو سنایا جائے, قرآن کو دہرایا جائے, قرآن سے نصیحت کی جائے, قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں, اور وہاں پہ جناب ابو بکر کا ذکر نہ ہو, وہ محفل نہیں ہے, ادھوری ہے. وہ محفل ادھوری ہے. میں جناب ابو بکر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, ذکر کرنا چاہتا ہوں, قرآن کی محفل ہے. اس محفل میں محسن امت جناب صدیق اکبر کا تذکرہ ہونا چاہیے, ان کا نام لینا چاہیے. وجہ پوچھو, پاک پیغمبر نے خود فرمایا کہ لوگوں ما نفعنی مال ابی بکر, مجھے بڑے بڑے صحابہ نے مال دیا, بڑے بڑے صحابہ نے دولتیں دی, بڑے بڑے صحابہ نے تن من دن مجھ پہ لٹا دیا, بڑے بڑے صحابہ نے مجھ کے اوپر اپنے سٹیٹس, اپنی کرسیاں, اپنے رتبے, اپنے رسم و رواج وار دیے, لیکن میں محمد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو محسن کہا. آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا, لیکن صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ نہیں دیا, وہ رب تعالیٰ خود دے گا, وہ رب تعالیٰ خود دے گا. اب آتے ہیں موضوع کی طرف کہ جناب صدیق اکبر کا تذکرہ آج اس محفل میں کیوں کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ قرآن کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ سب سے پہلے قرآن کو کس نے لکھوایا؟ کاریوں کو جمع کس نے کیا؟ جو قرآن میرے اور تیرے سامنے موجود ہے,
جسے دیکھ کے ہم پڑھتے ہیں، اپنی پریشانیاں ٹالتے ہیں، رب کی مدد لیتے ہیں، اس قرآن کو جمع کرنے والا کون؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات سمجھیے، مثال سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ محسن کا شکریہ ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ محسن کی عظمت کو سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے رتبے کو سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ جنگ میں رہنے والوں، اگر آپ میں سے کوئی آدمی معاشرے میں سے منتخب ہو کے ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، وہ آپ کے علاقے کی ٹوٹی ہوئی سڑک بنا دے، کوئی وزیر اعظم آ جائے، بڑا ہسپتال بنا دے، بڑا سکول بنا دے، بڑی یونیورسٹی بنا دے، بڑا کالج بنا دے، تعلیم سستی کر دے، دوائیاں سستی کر دے، علاج سستا کر دے، آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کرے۔ جو سڑک بناتا ہے تو اس کا بینر لگاتا ہے، موٹر وے بناتا ہے تو اس کا بینر لگاتا ہے، گلیوں میں سولنگ بچھا دیتا ہے تو اس کے بینر لگا دیتا ہے، وہ کوئی نالی بنا دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، جس کے دور حکومت میں ہسپتال بنتا ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیا کہنے جناب صدیق اکبر کے دور خلافت کے، کسی کے دور حکومت میں سڑک بنتی ہے، موٹر وے بنتی ہے، کارپٹ روڈ بنتے ہیں، اے صدیق اکبر ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ تیرے دور خلافت میں رب کا نازل شدہ قرآن جمع ہوا، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر لگائیے بلند آواز سے نعرہ، او چنگ دے باسیو تاڑی صحابہ دے نال محبت بڑی مثال لیجئے، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر۔ اور طریقے سے بات سمجھیں، اور انداز سے بات سمجھیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، قراء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں یہاں کسی دیوار پر قرآن کی ایک آیت لکھ دوں، نبی کا ایک فرمان لکھ دوں، میں ایک دعا لکھ دوں، جب تک لوگ وہ دعا پڑھتے رہیں گے، وہ آیت پڑھتے رہیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ لکھوانے والا کون؟ لکھوانے والا میں۔ جب تک پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے، مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن کو کس نے لکھوایا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہمارے مہمانان گرامی قدر تشریف لا چکے ہیں، مصری قراء۔ صرف چند منٹ آپ میں اور ان میں حائل رہوں گا، پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جی بالکل۔ قرآن مرحبا بكم خير خدايا ولا نداما، اهلا وسهلا والسلام عليكم، هديئة منا نهديها اليكم، احبابنا ما اجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها انتم، نحن مسرورون جدا ونشكركم شكرا جزيلا على تفضلكم ونقدركم تقديرا ونرحبكم بكم، اهلا وسهلا والسلام عليكم، هديئة منا نهديها اليكم، احبابنا ما اجمل الدنيا بكم، لا تكره الدنيا وفيها انتم، وبشارة لأناسنا وطلبائنا واساتذتنا لأن شرفتمونا بقبول دعوتنا، وجزاكم الله خيرا وباركم الله في علمكم وعملكم وأعزكم الله في الدنيا والآخرة، اهلا وسهلا، السلام عليكم۔ جزاکم اللہ خیرہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم من مصر الى ارض پاکستان، نحن نقدم لکم الشکر وجزاکم اللہ خیر الجزاء کما یلیق بجلالی۔ صرف 10 منٹ، ایک اور مثال سے بات سمجھو،
ایک اور مثال سے میں نے کہا میں یہاں دیوار پہ قرآن کی آیت لکھ دوں, کوئی جب تک اسے یاد کرتا رہے گا, پڑھتا رہے گا, مجھے ثواب ملے گا. میں نے پہلے بتایا قرآن کس نے جمع کیا, قرآن کس نے لکھوایا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ جناب صدیق اکبر نے قرآن لکھوایا, قرآن جمع کیا. جب تک اس سرزمین پہ, رب کی دنیا پہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا, کوئی شمال میں پڑھے, کوئی جنوب میں پڑھے, کوئی مشرق میں پڑھے, کوئی مغرب میں پڑھے, کوئی چھوٹا پڑھے, کوئی بڑا پڑھے, کوئی قاری پڑھے, کوئی غیر قاری پڑھے, کوئی عورت پڑھے, کوئی مرد پڑھے, کوئی قاری پڑھے, کوئی حافظ پڑھے, کوئی نماز میں پڑھے, کوئی تراویح میں پڑھے, کوئی بیت اللہ میں پڑھے, کوئی پاکستان کی مساجد میں پڑھے, کوئی محفل میں پڑھے, کوئی مصر کی سرزمین سے آ کے پاکستان کی سرزمین پہ قرآن پڑھتا ہے, قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی. جب تک قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی رہے گی, ثواب کسے ملتا رہے گا؟ جناب ابو بکر کو. کیونکہ لکھوانے والے کون؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اجر کا وہ سلسلہ ہے جو رب لم یزل نے جناب صدیق اکبر کے کھاتے میں لکھ دیا ہے, کیونکہ وہ دیا کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کیونکہ یہ ثواب کا سلسلہ کس نے جاری کیا ہے؟ رب العالمین نے. آخری بات, آخری پیغام کہ دنیا میں رہنے والے لوگوں, آپ سب, ہم سب انشاءاللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں, خلیفہ بلا فصل بھی مانتے ہیں, افضل البشر بعد الانبیاء بھی مانتے ہیں, ان کی محبت کو ایمان کا جز بھی مانتے ہیں. پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں, اور چند لوگوں جو صدیق اکبر کی فضیلت کو نہیں مانتے, مقام کو نہیں مانتے, میں کہنا چاہتا ہوں تو مان یا نہ مان, ان کی منقبت بیان کرتا ہے رب کا قرآن. تو مان یا نہ مان, ان کی فضیلت بیان کرتا ہے نبی کا فرمان. تو مان یا نہ مان, ان کی فضیلت بیان کرتا ہے خود پیغمبر آخر الزمان. تو مان یا نہ مان, ہم ناموس صحابہ پر ہیں مثل صاحبان. تو مان یا نہ مان, صحابہ ہیں جند ہماری, صحابہ ہماری جان. تو مانتا ہے مان, نہیں مانتا تو نہ مان, ہے امت کے اوپر صحابہ کا احسان. تو مانتا ہے تو مان, نہیں مانتا تو نہ مان. ان کو مانتا وہ ہے, ان کو مانتا وہ ہے جو ہوتا ہے صاحب ایمان. تو مانتا ہے تو مان, نہیں مانتا تو نہ مان, کیونکہ ان کو نہیں مانتا وہ جو ہوتا ہے بے ایمان. ان کو نہیں مانتا وہ جو ہوتا ہے بے ایمان. جب قرآن کا تذکرہ چل نکلا, میں صدیق اکبر کی بیٹی, میری اور تیری ماں جناب عائشہ صدیقہ کائنات کا تذکرہ بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ رب نے میری اور تیری ماں کی عظمت میں, ان کی طہارت میں, ان کی پاکیزگی میں, ان کی کردار کی بلندی میں قرآن کی کون سی آیت نازل کی؟ کون سی سورت نازل کی؟ بتائیے. سورہ نور, سورہ نور نازل فرمائی. سورہ نور تا قیامت میری اور تیری ماں کا دفاع کرتی رہے گی. میں کہہ دینا چاہتا ہوں تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو مان یا نہ مان, لیکن جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی, سورہ نور پڑھی جاتی رہے گی, پڑھائی جاتی رہے گی, سنائی جاتی رہے گی, انشاءاللہ منافقین کے چہروں سے پردے اترتے جائیں گے. کیونکہ ان کی عزت کو داغدار کرنے والے کل بھی کون تھے؟ کون تھے؟ منافقین تھے. ان کی عزت کو داغدار کرنے کی جسارت کرنے والے آج بھی کون ہیں؟ جب تک سورہ نور تلاوت ہوتی رہے گی تب تک ہم ان کی پاکیزگی کے ترانے پڑھتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, سناتے رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام پر, قرآن کریم پر اپنا تن من دن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس قابل بنا دے, ہماری جانیں, ہمارے جذبات, ہمارا لہو, ہمارے قلم, ہماری زبانیں, ہمارا پیار, ہماری محبت, سارے کے سارے سلسلے کہاں جا کے ملیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. آپ سب کا شکریہ, صحابہ کے دیوانوں کا شکریہ. آخر میں نعرے کا جواب دے دیں,
ہاتھ اٹھا کے جو نعرہ میں نے پہلے لگایا، ہم نے اپنے محسن کو یاد کرنا ہے، جناب صدیق اکبر کو یاد کرنا ہے۔ آپ کی محبت صحابہ سے مشہور ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وما توفیق الا باللہ۔